اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاما من ثقلت موازینہ فهو فی عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ وما ادراک ما ہی نار حامیہ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ پھر جس کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ دل پسند عیش میں ہوگا، اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے اس کی جائے قرار گہری کھائی ہوگی۔ اور تمہیں کیا خبر کہ وہ کیا چیز ہے، یعنی بھڑکتی ہوئی آگ۔ اب فرمایا گیا پھر جس کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ دل پسند عیش میں ہوں گے، اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے، یعنی یہاں سے قیامت کے دوسرے مرحلے کا ذکر شروع ہوتا، جب انسانوں کو دوبارہ زندہ کر کے لوگ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پیش ہوں گے۔ متعدد مقامات پر قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ جو ہے ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ اس کا اعمال نامہ لے کر چلے گا کہ پلڑے بھاری ہوں گے، ہلکے ہوں گے، یعنی بیلنس لفظ موازین استعمال ہوا، تفسیر ہے جو موضوع کی جمع بھی ہو سکتا ہے اور میزان کی جمع بھی۔ اگر اس کو موضوع کی جمع قرار دیا جائے تو موازین سے مراد وہ اعمال ہوں گے جن کا اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں کوئی وزن ہو، جو اس کے ہاں کسی قدر کے مستحق ہوں، یعنی وہ سب پیرامیٹرز، وہ سب لازمی جو ضروریات ہے پوری کریں گے، یعنی ان کے اعمال کے اندر خالص اللہ کے لیے ہوں گے، اس کے اندر ریا نہیں ہوگی، دکھاوا نہیں ہوگا، نام و نمود نہیں ہوگا، شہرت کے لیے نہیں ہوگا، بلکہ وہ اعمال ایسے ہوں گے جو اللہ کو راضی کیے ہوئے ہوں گے، تو ان کے پلڑے بھاری ہوں گے۔ اور اگر اسے میزان کی جمع قرار دیا جائے تو موازین سے مراد ترازو کے پلڑے ہوں گے۔ پہلی صورت میں موازین کی بھاری اور ہلکے ہونے کا مطلب نیک اعمال کا برے اعمال کے مقابلے میں بھاری یا ہلکا ہونا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں صرف نیکیاں ہی وزنی اور قابل قدر ہیں۔ اس دن جو ہے صرف نیکی کام آئے گی، اس دن کوئی اور کرنسی، کوئی اور چیز نہیں، بلکہ نیکیاں اور ایمان، نیکیاں جو خیر کے اعمال کے ذریعے سے کمائی گئی ہوں گی خالص اللہ کے لیے، تو وہ کام آئیں گی۔ دوسری صورت میں موازین کے بھاری ہونے کا مطلب اللہ جل شانہ کے میزان عدل میں نیکیوں کے پلڑے کا برائیوں کے پلڑے کی بنسبت زیادہ بھاری ہونا ہے، اور ان کے ہلکے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بھلائیوں کا پلڑا برائیوں کے پلڑے کی بنسبت ہلکا ہو۔ اس کے علاوہ عربی زبان کے محاورے میں میزان کا لفظ وزن کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور اس معنی کے لحاظ سے وزن کے بھاری اور ہلکا ہونے سے مراد بھلائیوں کا وزن بھاری یا ہلکا ہونا ہے۔ بہرحال موازین کو خواہ موضوع کے معنی میں لیا جائے یا میزان کے معنی میں یا وزن کے معنی میں، مدعا ایک ہی رہتا ہے، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں فیصلہ اس بنیاد پر ہوگا کہ آدمی اعمال کی جو پونجی لے کر آیا ہے وہ وزنی ہے یا بے وزن، یا اس کی بھلائیوں کا وزن اس کی برائیوں کے وزن سے زیادہ ہے یا کم ہے۔ سورہ اعراف میں ہے، اور وزن اس روز حق ہوگا، پھر جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی فلاح پائیں گے، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہی اپنے آپ کو خسارے میں مبتلا کرنے والے ہوں گے۔ آیت 8 سے 9 میں اس کا تذکرہ ملتا۔ سورہ کہف جو تقریباً کئی لوگ جمعے کے دن پڑھتے ہیں، اس میں ارشاد ہوا، اے نبی ان لوگوں سے کہو کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اپنے اعمال میں سب سے زیادہ ناکام اور نامراد لوگ کون ہیں؟ وہ کہ دنیا کی زندگی میں جن کی ساری سعی اور جہد
یعنی اسٹرگل، کوشش اللہ کے راست سے بھٹکی رہی، جو ٹیڑھے راستے پہ چلتی رہی، وہ جو ہے سب سے زیادہ نامراد اور ناکام رہیں گے۔ لیکن افسوس یہ کہ وہ سمجھتے رہے کہ وہ سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی رب کی آیات کو ماننے سے انکار کیا اور اس کے حضور پیشی کا یقین نہ کیا، اس لیے ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ قیامت کے روز ہم انہیں کوئی وزن نہ دیں گے۔ کتنی بھیانک بات ہے، خطرناک بات ہے۔ انسان اگر یہ سمجھتے ہوئے اعمال کرے دنیا میں کہ میں جو کر رہا ہوں صحیح ہوں، میں ہی صحیح ہوں، اور پتہ وہاں پر یہ چلے کہ تمہارے اعمال جو ہے ضائع ہو گئے، یعنی کتنا بڑا خسارہ، کتنا بڑا نقصان ہے۔ اس لیے جو بھی ہمیں اعمال کرنا ہے وہ قرآن مجید اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہمیں کرنا ہے۔ اس سے اگر کوئی چیز ٹکراتی تو پھر وہ ہمارے لیے نقصان دہ بنے گی۔ تو اس کا تذکرہ ہمیں آیت نمبر 104 اور 105 میں ملتا ہے سورہ کہف کے اندر۔ تو کون شخص ایسا ہوگا جو چاہے گا کہ وہاں پر جو اعمال اس کے ہیں وہ ضائع کیے جائیں؟ کوئی بھی نہیں چاہے گا۔ لہٰذا اگر ہم اپنے اعمال کو اس کا اجر اگر ہم یہ چاہتے ہیں تو ہم اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے ہی کریں گے تو قابل قبول ہوں گے۔ اس سے ہٹ کر کوئی بھی عمل اگر ہم کریں تو پھر وہ ضائع ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیں ضروری ہے کہ اللہ کی کتاب ہم سے کیا کہتی ہے، کون سے اعمال کو کرنے کے لیے کہتی ہے، کون سے اعمال سے منع کرتی ہے، اور یہ جاننے کے لیے ہمیں پڑھنا ضروری ہے، سمجھنا ضروری ہے، عمل کرنا ضروری ہے اور پہنچانا ضروری ہے۔ تو یہ چیز اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اپنی ایک حدیث میں، ہر مرد عورت کے لیے علم حاصل کرنا فرض ہے۔ اگر وہ جانیں گے تو ہی عمل کریں گے، اگر نہیں جانیں گے تو کیسے عمل کریں گے؟ دنیا گزارنے کے لیے تو ہم بہت سارا علم حاصل کرتے ہیں اور دنیا کی زندگی کے لیے ہم کیا کیا کرتے ہیں کیا، لیکن آخرت بنانے کے لیے، آخرت میں اعمال ضائع نہیں ہونے کے لیے ہم کیا علم حاصل کرتے ہیں؟ اتنی اہم کتاب اللہ تعالیٰ کی جانب سے تمام انسانوں کے لیے آئی ہوئی کتاب، اور وہ کتاب کو ایک اکثریت جو ہے بغیر سوچے سمجھے پڑھتی ہے تو وہ ثواب تو اس کو ملے گا، لیکن ہدایت اور رہنمائی جو ہے وہ جو کام کرنے کے لیے کہیں گے، جو کام سے منع کیے گئے وہ کیسے پتہ چلے گا؟ بغیر سوچے سمجھے اگر ہم پڑھیں گے تو کیسے پتہ چلے؟ کوئی خط اگر ہمارے پاس کسی کا آتا ہے ایک کنڑ زبان میں یا ایسی زبان چائنیز مثال کے طور پر، ہمارا بچہ گیا وہاں پر چائنا سے اگر خط لکھا چائنیز زبان میں، اور اگر وہ خط ہم سب خالی اس کے اسکرپٹ کو پڑھ لیں گے لیکن سمجھیں گے نہیں تو کیا یہ ہوگا؟ کیسے پتہ چلے گا کہ وہ خیریت سے ہے، کیا اس کو ضرورت ہے؟ نہیں پتہ چلے گا۔ ایک اور مثال سے ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ جو ہے ایک مالک ہے، ایک بادشاہ اپنے غلام سے کہتا ہے کہ یہ 10 احکامات ہیں جو تم کو کرنا ہے اور 10 احکامات ہیں جو تم کو نہیں کرنا ہے، پھر 1 مہینے کے بعد آ کے تم مجھے اس کی رپورٹ دینا۔ اگر وہ اس کا غلام ان احکامات کو عمل میں لانے کے بجائے صرف اگر وہ احکامات کو پڑھتا ہے، بغیر سوچے سمجھے، چومتا ہے، چاٹتا ہے، احترام کرتا ہے، بڑی اونچی جگہ رکھتا ہے، روزانہ صبح شام اس کو ورد کرتا ہے، لیکن اس کے احکام کی تعمیل نہیں کرتا، اور 1 مہینے کے بعد جب وہ جاتا اپنے بادشاہ کے پاس اور بادشاہ سوال کرتا کہ تم نے ان احکامات پر کہاں تک عمل پیرا، تو وہ کہتا ہے کہ نہیں میں نے تو اسے ایسا کیا، تو کیا وہ بادشاہ اسے کیا کہے گا؟ کیا اسے انعام دیں گا یا اسے ڈانٹیں گا؟ تو ایسا ہی معاملہ ہے۔
تو یہ جو احکامات ہمیں قرآن مجید کے اندر بتائے گئے ہیں، ڈوز اینڈ ڈونٹس، جیسا کہ بتایا گیا اگر چور کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا گیا، سود سے منع کیا گیا، شراب سے حرام قرار دی گئی، اور بہت سارے احکامات، قوانین جو ہے وہ ہمیں بتائے گئے ہیں۔ اور ان قوانین کو اگر بغیر سوچے سمجھے ہم پڑھیں گے، اس کا نفاذ نہیں کریں گے، تو کیا نتیجہ ہم کو برآمد ہوگا؟ کیا ہم ایک اسلامی سماج ہم یہ کر سکتے ہیں؟ تو اس کا جائزہ جو ہے ہمیں لینا چاہیے۔ تو ایسا ہی ہے معاملہ کہ ایک اور مثال سے ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ جو ہے ایک ڈاکٹر ہے، حکیم ہے، ہم بیمار ہیں، اس نے ہم کو ایک پرسکرپشن دیا کہ تمہیں یہ ان چیزوں کا پرہیز کرنا چاہیے، یہ وقت پر دوا لینا چاہیے، اور جو ہے اور دوا اتنی مقدار میں لینا چاہیے۔ لیکن اگر وہ چٹھی، وہ پرسکرپشن اگر ہم اس کو یہ کریں صرف اس پر عمل نہ کریں، بلکہ صرف گھر میں لا کر اسے بار بار پڑھتے رہیں، تو کیا بیماری دور ہوں گی؟ نہیں ہوں گی۔ تو اس پر عمل کرنا ہوگا۔ تو ایسے ہی اللہ کی یہ کتاب ہے، اللہ کی یہ کتاب ہمیں پیشنگی بتا رہی ہے کہ جو ہے قیامت کے دن کیسے، قیامت کا دن کیسا ہوگا، اور اس کے بعد جب آخرت ہوگی تو انسان کے اعمال ناموں کی جانچ پڑتال ہوگی۔ وہ جانچ پڑتال کی بنیاد پر انسان کو جزا اور سزا ملے گی۔ تو یہ چیز ہمیں اگر ہم نہیں جانیں گے اس کو، یہ کتاب تو صرف مسلمانوں کے لیے نہیں آئی، یہ کتاب صرف حافظ قرآن کے لیے نہیں ہے، یہ کتاب صرف مولوی مولانا لوگوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ کتاب قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے لیے بھیجا ہے، تمام انسانوں کے لیے بھیجا ہے، تاکہ تمام انسان اس کو پڑھے، سمجھے، عمل کرے اور پہنچائے، اور اس کا جو نظام ہے، نظام عدل وہ اس کو سماج کے اندر جو ہے قائم کرے۔ تو یہ وہ احکامات ہیں جس ساتھیوں یہ ہمیں کرنے کے لیے بار بار جو ہے یہ مکی صورتوں میں خصوصاً بتایا گیا، ڈرایا گیا، قیامت کے مناظر کا تذکرہ، آخرت میں جواب دہی، خوف خدا، جب تک یہ چیزیں ہمارے دل میں راسخ نہیں کریں گے تب تک جو ہے ہم صحیح مسلمان نہیں ہو سکتے۔ نام سے مسلمان ہو سکتے، خاندان میں پیدا ہونے سے ہو سکتے، تو لیکن اصل مطلوب یہ ہے کہ جو ہے ہمیں ایسے مسلمان ہونا ہے جیسے قرآن مجید ہم سے مطالبہ کرتا ہے، ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات ہم سے مطالبہ کرتے ہیں۔ تو یہ ہے وہ بات ہمیں سمجھنے۔ اسی طریقے سے سورہ انبیاء میں فرمایا قیامت کے روز ہم ٹھیک ٹھیک تولنے والے ترازو رکھ دیں گے، پھر کسی شخص پر ذرہ برابر ظلم نہ ہوگا۔ ظاہر ہے اللہ کے ہاں انصاف ہے، وہاں کوئی اندھیر نگری نہیں ہے، کوئی رشوت نہیں، کوئی انفلوئنس نہیں، کسی میں طاقت نہیں کہ اس کو روک سکے، تو وہاں پر کسی کے ساتھ ذرہ برابر یعنی تھوڑا سا بھی ظلم نہیں ہوگا۔ جس کا رائی کے دانے کے برابر بھی کچھ کیا دھرا ہوگا وہ ہم لے آئیں گے، اور حساب لگانے کے لیے ہم کافی ہیں، اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ ان آیات سے معلوم ہوا کہ کفر اور حق سے انکار بجائے خود اتنی بڑی برائی ہے کہ وہ برائیوں کے پلڑے کو لازماً جھکا دے گی، اور کافر کی کوئی نیکی ایسی نہ ہوگی کہ بھلائیوں کے پلڑے میں اس کا کوئی وزن ہو جس سے اس کی نیکی کا پلڑا جھک سکے۔ البتہ مومن کے پلڑے میں ایمان کا وزن بھی ہوگا، اور اس کے ساتھ ان نیکیوں کا وزن بھی جو اس نے دنیا میں کی۔ دوسری طرف اس کی جو بدی بھی ہوگی وہ بدی کے پلڑے میں رکھ دی جائے گی، پھر دیکھا جائے گا کہ آیا نیکی کا پلڑا جھکا ہوا ہے یا بدی کا۔ پھر اس کے بعد یہ فرمایا گیا آخر میں کہ اس کی جائے قرار جس کے بدی کے یہ پلڑے میں زیادہ یہ ہوں گی، اس کی جائے قرار گہری کھائی ہوگی، ماہیہ کہا گیا۔ ماہیہ کیا ہے؟ تمہیں کیا خبر ہو کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بھڑکتی ہوئی آگ، یعنی وہ محض ایک گہری کھائی نہ ہوگی بلکہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے جس سے بھری ہوئی ہوگی۔ یہ ہے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔